السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نمبر 38. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سنن ابن ماجہ. پیارے بچوں، جب جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا لفظ جو سکھایا وہ اقرأ یعنی پڑھیے تھا. اس سے علم حاصل کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے. بحوالہ المجادلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا. جامع الترمذی. اسلام ہمیں دین اور دنیا دونوں کے علوم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن جس علم کا حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے وہ دین کا علم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے علم کے بغیر ہماری دنیا و آخرت ادھوری اور بے فائدہ ہے. دین کا علم ہمیں اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق اور فرائض کا علم دے کر باعمل مسلمان بناتا ہے. آئیے اب آج کا قصہ سنیے. ایک شخص مدینہ سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق آیا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: میرے بھائی، تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا: مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. ابو الدرداء نے کہا: کیا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا: نہیں. انہوں نے کہا: کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا: نہیں، میں تو صرف اس حدیث کی طلب و تلاش میں آیا ہوں. ابو الدرداء نے کہا: اچھا تو سنو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص دین کے علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے. بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لے لیا. جامع الترمذی. عملی نکات. پہلا، دین علم کا حاصل کرنا فرض ہے تاکہ غلط اور صحیح کی پہچان ہو سکے. دوسرا، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ جب ہم دین کا علم بھی حاصل کریں گے تب ہی دنیا کا علم بھی ہمیں فائدہ دے گا. یہ دعا زبانی یاد کرنی ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حديث number 38. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 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 سنن ابن ماجہ.